بارش کی رات تھی، ہسپتال سنسان پڑا تھا۔ ہزاق سفید کوٹ میں آپریشن تھیٹر باہر کھڑا، اس کے ہاتھ خون سے بھرے تھے، لرزا رہے۔ اندر اس کی محبت موت سے لڑ رہی تھی۔ ماں وہی لڑکی تھی جسے اس نے چھوڑا تھا، ہاں چھوڑا تھا اپنی غلطی اور انا کی خاطر۔ 5 سال پہلے ہزاق نے ماں کو دھوکہ دیا۔ ماں حاملہ تھی مگر ہزاق نے ماننے سے انکار کر دیا، کہا یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا کبھی۔ ماں روتی رہی، منتیں کرتی رہی مگر ہزاق نے مانا۔ اس نے ماں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اس دن ماں نے خودکشی کی کوشش کی مگر بچ گئی، لوگوں نے بچا لیا اور ہسپتال لے گئے۔ ماں غائب ہو گئی، شہر چھوڑ کر چلی گئی۔ ہزاق نے سکون کا سانس لیا اور شادی کر لی، امیر باپ کی پسند کی لڑکی سے، مجبوری مگر دل کبھی سکون نہ پا سکا تھا کبھی۔ ہر رات ماں خواب میں آتی، خون آلودہ چہرے کے ساتھ کہتی تم نے ہمیں مار دیا ہزاق۔ آج 5 سال بعد ماں واپس آ گئی تھی، حادثے میں شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچی اور بدقسمتی سے ہزاق وہی اس کا ڈاکٹر تھا۔ ہزاق نے ماں کو دیکھا اور ساکت رہ گیا۔ سامنے وہی چہرہ تھا جس نے برباد کر دیا تھا۔ ماں بے ہوش تھی، خون بہہ رہا تھا شدید۔ ہزاق نے کانپتے ہاتھوں سے آپریشن شروع کر دیا۔ 8 گھنٹے لگے اور ہزاق نے ماں کو بچا لیا مگر خون ہلکان ہو گیا تھا۔ تھکن اور ندامت۔ ماں کو ہوش آیا تو ہزاق اس کے پاس کھڑا تھا، آنکھوں میں آنسو، اس لیے شرمندہ سا۔ ماں نے ہزاق کو دیکھا اور آنکھیں پھیر لیں۔ ہزاق نے کہا معاف کر دو مجھے ماں، میں غلط تھا۔ ماں نے کمزور آواز میں کہا دیر ہو چکی ہے ہزاق، اب کچھ نہیں بچا ہمارے ہزاق۔ ہزاق نے کہا بچا لوں گا میں، سب ٹھیک کر دوں گا، بس ایک موقع دے دو مجھے آخر۔ ماں نے کہا موقع توڑنے کے لیے نہیں، جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، اور تم نے توڑ دیا تھا۔ اس دن ہزاق چپ رہا اور کمرے سے نکل گیا۔ شرمندگی کے مارے وہ رات بھر سویا نہیں تھا۔ اگلے دن ہزاق نے ماں کی فائل چیک کی تو سچ سامنے آیا، اس نے کبھی نہ دیکھا تھا، ماں واقعی حاملہ تھی۔ اس دن ہزاق کی غلطی تھی اور بچہ اس کا تھا۔ سچ۔ ہزاق گر پڑا فرش پر اور زور زور سے رو پڑا۔ اس نے ماں کو فون کیا اور ساری حقیقت بتا دی، روتے ہوئے معافی مانگی۔ ماں نے کہا بیٹا دیر ہو چکی ہے، ماں اب کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ ہزاق کی چیخ نکل گئی اور وہ دیوار سے ٹکرا گیا، سر پکڑ کر روتا رہا گھنٹوں تک۔ ماں کو ڈسچارج کر دیا کیا؟ وہ چلی گئی بغیر ملے ہزاق کے۔ ہزاق پاگل ہو گیا، تلاش میں نکل پڑا، ہر جگہ ڈھونڈتا رہا ماں کو۔ 3 ماہ بعد ہزاق کو پتہ چلا ماں یتیم خانے میں کام کرتی ہے، بچوں کی خدمت کرتی ہے۔ ہزاق وہاں پہنچا اور ماں کو دور سے دیکھا، ماں مسکرا رہی تھی، بچوں کے ساتھ کھیل رہی۔ ہزاق کی آنکھوں بھر آئیں اور وہ آگے بڑھا۔ ماں نے ہزاق کو دیکھا اور چونک گئی، حیرت سے بولی تم یہاں کیوں آئے ہو ہزاق؟ جاؤ۔ ہزاق نے کہا میں سچ جان گیا ہوں ماں، معاف کر دو مجھے۔ ماں نے کہا کس بات کی معافی مانگ رہے ہو ہزاق؟ اب بہت دیر۔ ہزاق نے کہا میں باپ نہیں بن سکتا اب تمہاری وجہ سے۔ ماں چونک گئی اور پیچھے ہٹی۔ ہزاق نے کہا میں نے خود کو ختم کر دیا ہے تمہیں کھو کر۔ ماں کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ خاموش کھڑی رہ گئی، کچھ نہ بولی۔ ہزاق نے کہا ایک موقع دے دو آخر۔ ماں نے کہا کیسے موقع ہزاق، کیا بچا؟ ہزاق نے کہا محبت کا موقع جو ہم نے کھو دیا تھا۔ ماں نے سر جھکا لیا اور چل پڑی آگے۔ ہزاق پیچھے پیچھے جاتا رہا۔ روز ہزاق نے یتیم خانے میں ڈونیشن دینا شروع کر دیا، ماں کے نام پر بغیر بتائے خاموشی سے۔ ماں کو شک ہوا، اس نے تحقیق کروائی تو پتہ چلا یہ سب ہزاق کر رہا ہے۔ ماں کا دل پگھلنے لگا مگر انا اڑے آتی۔ 6 مہینے گزر گئے، ہزاق روتا آتا اور دور سے ماں کو دیکھتا رہتا تھا، گھنٹوں تک مسلسل۔ ماں نے محسوس کیا کوئی دیکھ رہا ہے مسلسل اس کو۔ ایک دن ماں نے ہزاق کو بلا لیا اپنے کمرے میں اور پوچھا کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ ہزاق نے کہا گناہ کا کفارہ۔ ماں نے کہا کفارہ محبت سے ادا ہوتا ہے، پیسے سے نہیں۔ ہزاق نے کہا پھر محبت کر لو مجھ سے۔ ماں ہنس پڑی، تلخی سے بولی پاگل ہو گئے ہو تم ہزاق؟ ہزاق نے کہا ہاں تمہارے عشق میں پاگل ہو گیا ہوں، سچ میں پاگل۔ ماں نے دروازہ بند کر دیا ہزاق کے منہ پر، مگر ہزاق ہارا نہیں تھا۔ دل سے ہر سال گزر گئے،
حذاق نے ہمت نہ ہاری، کبھی وہ روز آتا اور یتیم بچوں کو پڑھاتا تھا۔ مفت ماں دیکھتی رہتی اور خاموشی رہتی۔ ہمیشہ ایک دن یتیم خانے میں آگ لگ گئی۔ اچانک شاید حذاق سب سے پہلے اندر گھس گیا بچوں کو بچانے کے لیے۔ ماں نے دیکھا اور چیخ مار کر پیچھے دوڑی۔ حذاق کے پیچھے آگ کے اندر حذاق نے 10 بچے باہر نکالے، مگر وہ خود پھنس گیا آگ میں۔ ماں نے رونا شروع کر دیا، زور زور سے حذاق کا نام پکارتی رہی۔ باہر فائر بریگیڈ آئے اور حذاق کو باہر نکالا، جلا ہوا پوری طرح۔ ماں بھاگ کر گئی اور لپٹ گئی حذاق سے، روتے ہوئے کہا، پاگل ہو تم؟ حذاق نے مسکرا کر کہا، اب تو مانو گی مجھے؟ ماں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ روتے ہوئے حذاق کو ہسپتال لے جایا گیا، شدید جلا ہوا تھا وہ۔ ماں نے دن رات اس کی خدمت کی۔ حذاق جاگ کر حذاق نے ہوش میں آتے ہی کہا، اب بھی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ ماں نے کہا، نفرت مر گئی ہے اس دن جب تم آگ میں کودے گئے تھے میرے بچوں کے لیے۔ حذاق نے ہاتھ بڑھایا اور ماں کا ہاتھ پکڑ لیا، بولی، اب چھوڑنا نہیں کبھی بھی مجھے۔ حذاق نے وعدہ کیا، کبھی نہیں چھوڑوں گی تمہیں، جان دے دوں گی مگر تمہیں کھونے نہیں دوں گی کبھی بھی۔ ماں نے حذاق کو گلے لگا لیا، روتے ہوئے کہا، دوسرا موقع مل گیا ہے ہمیں زندگی نے۔ حذاق نے کہا، ہاں میرا گناہ دھل گیا ہے تمہاری محبت سے۔ ماں نے کہا، گناہ کبھی دھلتا نہیں مگر محبت اسے چھپا لیتی ہے۔ ہمیشہ 2 سال بعد حذاق اور ماں کی شادی ہو گئی، سادگی سے مگر خوشی بہت تھی، اور دونوں کے دلوں میں یتیم خانے کے سب بچے باراتی بنے تھے۔ لوگ کہتے تھے، دیکھو کیسی محبت ہے۔ یہ گناہ سے شروع ہو کر جنت ختم ہوئی۔ حذاق نے یتیم خانے کا نام بدل کر حذاق رکھ دیا۔ ماں نے کہا، یہ کیا تم نے؟ حذاق نے کہا، تم میری زندگی ہو، اس لیے۔ ماں کی آنکھیں بھر آئیں اور گلے لگا لیا۔ حذاق کو 5 سال گزر گئے۔ حذاق اور ماں خوش تھے، مگر ایک کمی تھی ان کی زندگی میں، ماں نہیں بن سکتی تھی کبھی۔ حذاق نے کہا، کوئی بات نہیں، ہمارے پاس 100 بچے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں۔ ماں نے کہا، ہاں یہی سچ ہے، ہم ماں باپ ہیں ان کے۔ ایک دن ایک چھوٹی بچی یتیم خانے سے آئی روتی ہوئی۔ ماں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ بچی نے ماں کو اماں کہہ کر پکارا۔ فوراً حذاق کی آنکھیں بھر آئیں اور بولا، یہ ہماری بیٹی ہے آج سے۔ ماں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور بچی کو گھر لے آئی۔ خوشی سے گھر میں رونق لوٹ آئی۔ بچی کے آنے سے حذاق نے نام رکھا مینا۔ اپنی محبت اور گناہ کی معافی کی یاد میں مینا بڑی ہونے لگی، اسکول جانے لگی، معصومیت سے ہر روز حذاق اور ماں اس سے جان سے زیادہ پیار کرتے تھے دونوں۔ ایک دن مینا نے پوچھا، بابا آپ روتے کیوں ہو کبھی کبھی؟ حذاق نے کہا، بیٹا خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، یہ ماں نے سنا اور مسکرا کر دی، پیار سے حذاق کی طرف دیکھ کر ہمیشہ زندگی گزارتی رہی۔ حذاق بوڑھا ہو گیا، آہستہ آہستہ اس نے مینا کی شادی کر دی دھوم دھام سے۔ مینا رخصت ہوئی اور حذاق رو پڑا زور سے۔ ماں نے کہا، اب ہم دونوں اکیلے رہ گئے ہیں۔ حذاق نے کہا، نہیں اب بھی ساتھ ہیں، ہم مرنے تک ساتھ رہیں گے، وعدہ کرتا ہوں۔ ماں نے کہا، وعدہ یاد رکھنا۔ حذاق بولنا نہیں۔ حذاق نے کہا، بولوں گا نہیں، جان دے دوں گا مگر وعدہ نہ توڑوں گا کبھی۔ تیرے سال گزر گئے۔ حذاق بیمار پڑ گیا اچانک، شاید ماں نے خدمت کی دن رات جاگ کر اس کے۔ حذاق نے کہا، وقت آ گیا ہے میرا۔ ماں نے کہا، ایسی بات نہ کرو، زندہ رہو میرے لیے۔ حذاق بولا، تمہارے بغیر جی نہ سکوں گا۔ ماں رو پڑی اور ہاتھ پکڑ کر بیٹھی گئی۔ حذاق نے آخری سانس لی اور مسکرا کر دیا۔ ماں چیخی اور بے ہوش ہو گئی اور فوراً غم سے حذاق کو دفن کر دیا۔ قبرستان میں ماں روز جاتی، پھول رکھتی اور بیٹھ کر باتیں کرتی جیسے وہ زندہ ہو، سامنے بیٹھا سن رہا۔ 10 سال گزر گئے، ماں بھی بوڑھی ہو گئی۔ اس نے وصیت لکھی، مرنے کے بعد مجھے حذاق کے ساتھ دفن کرنا۔ قبرستان میں ساتھ دونوں کی ماں مر گئی اور وصیت کے مطابق دفن ہوا۔ دونوں کی قبریں ساتھ تھیں، سنگ مرمر کی بنی۔ لوگ آتے، فاتحہ پڑھتے اور کہتے، دیکھو محبت کی طاقت۔ گناہ سے شروع ہوئی اور محبت پر ختم ہوئی۔ یہ کہانی ختم ہوئی مگر سبق باقی رہا۔ غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرو، اور اگر کوئی معاف کر دے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دوسرا موقع قسمت ہر کسی کو نہیں دیتی۔ حذاق اور ماں آج بھی زندہ ہیں لوگوں کے دلوں میں، اس گناہ اور محبت کی وجہ سے ہمیشہ لوگ یادگار رہتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ ہوگا، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو
آپ کے پاس پہنچتی رہے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی آپ کے پاس ویڈیو پہنچتی رہے انشاءاللہ۔